آج جھگڑا ختم ہو جائے خدا کے لیے. آج کے بعد میں پڑھ رہا ہوں ٹیپیں 2 ہو رہی ہے. آج کے بعد نہ کہنا کہ یہ کہتا ہے. جھگڑا ختم ہی کرتے ہیں. چلو ہاں جھگڑا روز کا ختم. اللہ وہ ہے جس کی مثل نہیں ہے. بے مثال ذات کا نام اللہ ہے. لا مثل لہو لیسا کا مثل ہی شے. اس کی کوئی شے مثل نہیں ہے. جناب علی اسی مثل کو نہج البلاغہ خطبہ توحید میں بیان فرماتے ہیں. انشاءاللہ میرے 130 خطبہ توحید آ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، انشاءاللہ سماعت فرمائیے گا. جناب علی اسی دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک اللہ کی مثل نہیں ہے اور ایک اللہ کی شبیہ نہیں ہے. تو جو فرمائے میں نے نہج البلاغہ خطبہ توحید پڑھنے لگا ہوں. اللہ کی مثل نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، وہ تمثیل میں آتا نہیں ہے، اور اس کی شبیہ نہیں ہے. کسی کو اس کی تشبیہ بھی نہیں جا سکتی. وہاں شبیہ بھی نہیں ہے، وہاں مثل بھی نہیں ہے. شبیہ اور مثل میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی مثل نہیں ہے، شبیہ بھی نہیں ہے. مثل ہوتی ہے ذات میں. ذرا یہ درسگاہ میں میں پڑھ رہا ہوں، اتنی بڑی ہماری پاکستان کی دینی درسگاہ میں. مثل ذات میں ہوتا ہے، شبیہ کیفیات میں ہوتا ہے. مثل ذات میں ہوتی ہے، ذات میں. مثلا یہ 2 انسان یا ہم ایک دوسرے کی مثل ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی مثل ہے. میں آپ کی مثل ہوں چونکہ ذات ایک ہے. ہماری مثل ایک ہے. اللہ کی کوئی مثل ہے نہیں. شبیہ ہوتی ہے کیفیات و عوارض میں. منطق میں اسے عوارض کہتے ہیں. جیسے ایک کا قد لمبا ہے، دوسرے کا قد بھی اتنا لمبا ہے. یہ آپس میں شبیہ ہیں، مثل نہیں ہیں. قد کیفیت ہے، عوارض میں آتی ہیں. عین وارضات. ایک کا قد لمبا ہے اتنا دوسرے کا قد بھی لمبا ہے، تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ شبیہ. اللہ کی 14 نہ شبیہ ہیں نہ مثل ہیں. ختم ہو گیا شرک یا نہیں؟ اب بھی کوئی شک ہے؟ میں اب انہی سے پوچھتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا کہ یہ پھیلاتا ہے. فرمائے ہم ان 14 کو نہ اللہ کی مثل کہتے ہیں نہ شبیہ کہتے ہیں. جناب علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فلا حقیقتہ اصاب من مثلہ. جیسے اس کا مثل بنایا اس نے اللہ کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بلا حقیقت اصاب نا پانے کے معنی میں دیا. اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا، حقیقت کو درک نہیں کیا. جیسے اس کی مثل بنائی وہ سمجھا ہی نہیں ہے. آگے پڑھایا بلا ایاہ انا. انا یعنی فعل ہے. بلا ایاہ انا من شبہہ. جس نے اس کو تشبیہ دی کسی کے، اس نے تو اللہ کا قصد ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا. اور اللہ اکبر، ارادہ ہی نہیں کیا. اور وہ حقیقت
حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. بس میرے بھائیوں پورے سرگودے میں میں اعلان کروں 14 نہ اللہ کی شبیہ ہے نہ اللہ کی مثل ہے، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے. پھر 14 ہیں کیا بتائیں؟ میں بالکل یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک جواب سرگودے سے نہیں ملے گا. بات سے میری طرف دیکھیں 14 نہ اللہ کی شبیہ ہے. سمجھ آئی؟ پریشان نہ ہوں، آپ کی طرف سے میں بات کرتے ہیں نا یار، آپ کی وکالت کرتا ہوں میں. 14 نہ اللہ کی شبیہ ہے نہ مثل ہے، 14 اللہ کی دلیل ہے. وہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ 14 نہ اللہ کی مثل ہے نہ شبیہ ہے، 14 اللہ کی دلیل ہے، وہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے. اور سننے والوں سنو، جیسا دعویٰ ویسی دلیل. دعویٰ ہوگا اسی معیار کی دلیل. دوسری بات ضرور میں سمجھا کے آگے بڑھوں، جب سے دعویٰ ہوگا تب سے دلیل ہوگی، بغیر دلیل کے دعویٰ ہوتا ہے. ویسی دلیل، جب سے دعویٰ. یہ نہیں ہے کہ دعویٰ ہو اور دلیل نہ ہو، یہ تو وہ کرے جو قادر نہ ہو. اللہ قادر ہی معاذ اللہ میں. جب سے دعویٰ تب سے دلیل، جیسا دعویٰ ویسی دلیل. جیسا دعویٰ ہے اللہ تو بتا تو کیا ہے. فرمایا علی دیکھ لو میں سمجھ آ جاؤں. اور سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ دلیل کے بات کرنی ہی نہیں ہے، دلیل کے بات ہی نہیں ہے. اب میں پوچھتا ہوں لغت میں دلالت کے معنی بتائیں. دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ ایسے پوری لغت اس وقت میرے پاس کم سے کم 50 لغتیں اس وقت میرے پاس موجود ہیں بحمدللہ. دلالت کی تعریف کیا ہے؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ خدا کے لیے سمجھے بیٹا ٹیپ ٹھیک رکھے، اسی پہ ساری بحث کرنی ہے، اسی دلیل پہ ساری توحید. ان کو میں نے دلیل کا 14 دلیل ہے. اب دلالت کی تعریف یہ ہے. دیکھیں ذمہ داری سے میں جملہ کہہ رہا ہوں، دلالت کی تعریف یہ ہے. اب حکمت کی کتابیں پڑھے، فلسفے کی پڑھے تو سمجھ آئے دلیل کیا ہو.
دلالت کی تعریف یہ ہے کسی وجود میں، کسی ہستی میں، پہلے وجود کہا، وہ واجب الوجود ہے۔ ذرا سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو میں کیا کہہ رہا ہوں، 14 کو وجود، وہ ذات، اگر اسے وجود بھی کہیں گے تو وہ واجب الوجود ہوگا، وجود نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے نا میرا بابا؟ اب یہ دلیل ہے 14 اس ذات کی۔ دلیل اور دلالت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے میں، یعنی دلیل میں، ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے، سمجھ آئی؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا میرا؟ اس ہستی میں، دلیل میں، اس شے میں، اس ذات میں، اس وجود میں ایک ایسی کیفیت کا ہونا، ایسی حالت کا ہونا، ایسے عرض کا ہونا، عین ریزوات، حالت کا ہونا، ایسی کیفیت کا ہونا، کس میں؟ دلیل میں۔ دلیل میں ایسی کیفیت کا ہونا کہ کیفیت اس میں ہو، معنی ذات کی جائے۔ ہوئے 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 ہوئے، کیفیتیں اس میں ہوں، معنی ذات کی جائیں، وہ ہوتا ہے دلیل۔ اللہ میں کیفیتیں ہیں نہیں، وہ بے کیف ذات کا نام ہے، اس لیے اللہ نے اپنی کیفیتوں کے آئینے ان کو بنایا ہے۔ ان کو مظہر بنایا، سمجھے، ان کو مظہر بنایا ہے اپنی کیفیات کا۔ آقا خمینی صاحب کی بلا فرماتے ہیں کہ 14 کی اللہ نے جب اپنی کیفیتوں کا ان کو مظہر بنایا، ان کی اپنی کوئی ذاتی کیفیت رکھی نہیں ہے۔ یہی بات سمجھ آ گئی، شرک ختم۔ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان 14 کی اپنی کوئی ذاتی کیفیت ہے نہیں، جو بھی ان میں کیفیتیں آتی ہیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ سمجھ آئی؟